بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دشمن سے مقابلے کے وقت میدان نہیں چھوڑنا ہے، چاہے جان کیوں نہ چلی جائے، اس لیے کہ جان جائے گی تو شہادت کا مرتبہ ملے گا، اور اگر فتح ہوگی تو غازی بن کر آؤ گے، لیکن میدان چھوڑنا نہیں ہے۔ اور آج بڑا عجیب معاملہ ہے، ایک فلم آئی ہے سیارہ، سوشل میڈیا پر خوب دھوم مچی ہوئی ہے سیارہ فلم کی، اور نوبت بنیجا رسید کہ مسلمان لڑکے لڑکیاں بڑے جوان بوڑھے سارے کے سارے 3 ہفتوں پہلے سے ٹکٹ کی بکنگ کروانے کے لیے تیار بیٹھے۔ ایک برقع پوش لڑکی کا انٹرویو تھا، پتہ نہیں اس میں وہ بڑے فخر سے کہہ رہی ہے 3 ہفتوں سے ہم ویٹ کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے، ابھی تک ٹکٹ نہیں ملا۔ اور فلم کا منظر اور اس کے کچھ سینز، اس کے کچھ شارٹس، اس کے کچھ ریلز ایسے ہیں کہ وہ دیکھ کر تھیٹر کے اندر ہائے ہائے مسلمان بچے بچیاں ایک دوسرے کے گلے پڑ پڑ کے رو رہے ہیں، گلے پڑ پڑ کے رو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فلم میں جو چیز بتائی جا رہی ہے اٹس ناٹ اے ریالٹی، فلم کے اندر جو بتایا جاتا ہے اٹس ناٹ اے ریالٹی، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ تو فلمایا گیا ہے، وہ تو ایکٹنگ کروائی گئی ہے، اور وہ ایکٹ کرنے کے وقت میں جو فیلنگز وہ اپنے پیش کیے جا رہے ہیں وہ فیلنگ بھی کوئی ریئل نہیں ہے، وہ ایکٹ کے انداز سے بیان کیا جانے والا اور پیش کیا جانے والا ایک ڈرامہ ہے۔ اسے دیکھ کر کے لوگ اپنی معشوقاؤں کے پیر پکڑ پکڑ کر رو رہے ہیں، کوئی کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رو رہا ہے۔ سوچو مسلمانوں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ریل دیکھ کر کے رونا آ گیا، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی ریالٹی دیکھ کر رونا نہیں آیا۔ غزہ اور فلسطین کے معصوم نہتے دودھ پینے والے بچے، وہاں ہاسپٹلز پر بمباری ہوگی اور وہاں مسلمانوں کا بالکل سرعام قتل کیا گیا۔ بچے غذا کی کمی کی وجہ سے، ابھی آج کی خبر ہے 1 لاکھ سے زائد معصوم بچے قلت غذا کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں۔ اٹس اے ریالٹی، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو دیکھ کر، اس حقیقت کو سن کر اور اس حقیقت کے بارے میں جان کر کہ یہ مرنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ مرنے والے اسلام وہ اور کلمہ وہ مسلمان ہیں، یہ مرنے والے وہ نہتے مسلمان ہیں جو آج سارے اسلامی ممالک کے سامنے مدد کی دعائی دے رہے ہیں، لیکن کوئی مدد کو تیار نہیں ہے۔ یہ ریالٹی دیکھ کر رونا نہیں آیا، ریل دیکھ کر کے رونا آ گیا مسلمان، ریل دیکھ کر کے رونا آ گیا مسلمان کو، جبکہ وہ سارے کا سارا بے حیائی، عریانیت، ننگا پن اور وہ ایکٹ کے ذریعے سے کیا جانے والا، پوری زندگیاں جوان ہونے کے باوجود ماں باپ کی روٹیاں کھانے والی اولاد، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا ماں باپ نے ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے قابل بننے تک۔ جب تک ہم باپ نہیں بنتے، خدا کی قسم باپ کی وہ محنت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔
باپ اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کرتا ہے، خدا کی قسم میرے بزرگوں، باپ کی جو محنت ہے، باپ کی جو قربانیاں ہیں اور باپ کا جو جذبہ ہے، اللہ گواہ ہے، میں بڑی صاف بات کہتا ہوں کہ اگر خدا نے زمین کے اوپر کسی کو اپنی صفت اور اپنا کوئی مظہر بنا کر پیش کیا ہے تو وہ ماں اور باپ ہے۔ جوان ہونے کے باوجود ان کی مفت کی روٹیاں توڑنے والے زندگی میں پتہ نہیں کئی 100 مرتبہ ماں باپ کا دل دکھا دیا، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، ماں باپ کو جواب دیا، ماں باپ کے لگائی ہوئی ان کی تربیت پر انگلی اٹھانے پر لوگوں کو مجبور کر دیا۔ انہوں نے تمہاری تعلیم کے لیے، تمہاری ترقی کے لیے، تمہارے بچپن سے لے کر جوان ہونے تک تمہاری ہر خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں نہیں دی ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا اور شاید آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ کسی دور میں آم کا جب سیزن آتا تھا تو آم چھلکا سمیت کھایا جاتا تھا۔ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دوائیں ہیں اور فلاں ہیں تو اسے مت کھاؤ، چھلکا کھاؤ گے تو بیماریاں آئیں گی، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں چھلکا سمیت کھایا۔ کئی ایسے باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے جنہوں نے چھلکے کی شاخ میں لگے ہوئے آم کا کچھ حصہ کھا کر محض اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ میری اولاد کھائے گی۔ یہ کتنے ایسے باپ موجود ہوں گے جب وہ کسی فنکشن میں گئے ہوں گے، کسی دعوت میں گئے ہوں گے تو وہاں کوئی اچھی چیز بنی ہوگی جو بہت کم ملتی ہو کھانے کے لیے، تو اپنی اولاد کے لیے اپنی دستی میں چھپا کر دی ہوئی چیز کو خود نہ کھا کر دستی یا پیکٹ میں چھپا کر اسے گھر لے آ کر کے اپنی اولاد کے سامنے رکھا ہوگا، اور جب اس کی اولاد نے خوشی خوشی اس کو کھایا ہوگا، خدا کی قسم باپ کے آنکھ سے آنسو بھی نکلے اور دل بھی بڑا خوش ہوا ہوگا کہ میں نے جو مقصد کے لیے یہ کام کیا میں مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ماں اور باپ جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں قربان کر دی تم پر، ان کا دل کروڑہ مرتبہ تم نے دکھایا، ان کے دل کو ہزارہ مرتبہ تم نے ٹھیس پہنچائی، ان کے جذبات کے ساتھ 100 مرتبہ تم نے کھلواڑ کیا، لیکن کبھی معافی مانگنے کا تصور بھی ذہن میں نہیں آیا۔ لیکن آج ایک ریل دیکھنے کے بعد اپنی محبوبہ کو یاد کر کے تھیٹر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، اپنے عاشق کو یاد کر کے تھیٹر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اتنا کمزور ہے اور مسلمان اتنا جو ہے جذباتی ہے کہ وہ ایک ریل کو دیکھ کر اٹس ناٹ اے ریالٹی، مگر وہ آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے، اور ادھر ساری زندگیاں ماں باپ کا دل دکھاتے ہوئے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے اور ان کی مفت کے کھاتے ہوئے زندگیاں گزر گئی۔ کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرے کسی طرز عمل سے میرے ماں باپ کو تکلیف پہنچی ہوگی اور واقعی ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہوگی۔ کبھی جاؤں اور ان کے سوتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ کر اپنا سر ان کے پاؤں پہ رکھ کر یہ کہوں کہ ابا مجھ سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی، امی اگر مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو گیا جس سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہوگی، خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، اس لیے کہ باپ وہ ہستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی، وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ باپ اگر ناراض ہے جنت کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھل سکتا، ماں اگر ناراض ہے جنت کے حقدار ہم نہیں بن سکتے۔ ہم نے لاکھوں مرتبہ اپنے ماں باپ کو ستایا، تکلیف دی، ٹھیس پہنچائی، جائیداد کے معاملے میں،
لین دین کے معاملے میں یا کسی اور چیز کے معاملے میں کئی ایسے حالات آئے ہوں گے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے، ہماری زبان سے، ہمارے انداز سے، ہمارے طور طریقے سے، ہمارے طرز عمل سے ماں باپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہوگی۔ لیکن کون اولاد ہے جو آج اپنے ماں باپ کے پیروں میں سر رکھ کر یہ کہنے کو تیار ہو کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی آپ معاف کر دیں، آپ راضی تو میری دنیا بھی بھلی آخرت بھی بھلی، آپ اگر ناراض ہیں تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ میرے بزرگوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سیارے کو دیکھ کر لوگ رونے کو تیار ہیں۔ یہ زندگی کے وہ قیمتی سیارے ہیں ماں باپ، یہ قیمتی چاند اور سورج ہے ماں باپ، یہ قیمتی ستارے ہیں ماں باپ، کہ اگر یہ ایک مرتبہ دنیا سے چلے جائیں پوری دنیا مل کر ماں باپ کی اس کمی کو خدا کی قسم پوری نہیں کر سکتی، خدا کی قسم پوری نہیں کر سکتی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ان کی خواہشات کا، ان کے جذبات کا، ان کے امنگوں کا جو ان کے اندر دلوں کے اندر ہے، جان جان کر اس کو پورا کرو۔ یاد رکھو، ماں باپ کی اگر محبت بھری نگاہ پڑے اور دل سے ایک جملہ نکل جائے، اے اللہ میرے بچے کی دنیا اور آخرت بنا دے، ہماری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ ایسی اولاد ہے ماں باپ کے ساتھ راستوں میں بدسلوکیاں، گھروں کے اندر بدسلوکیاں، صرف چند ٹکوں کے خاطر۔ میرے بزرگوں، سیارے سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ قیمتی ستارے جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کی خدمتیں کر کے ان کو راضی کرو، اور جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے، اپنی حیات مستعار جی کر دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ حدیث میں صاف فرمایا گیا او ولد صالح یدعو له، کہ اگر نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر وہ دعا ان کو طبق کے اندر سجا کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے فلانے بیٹے نے، یہ تمہاری فلانی بیٹی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ سیاروں کو دیکھ کر اپنے ہوش فاقتے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بے حیائی ہے، اور اس موقع پر رونا در حقیقت اس بے حیائی پر راضی ہونا ہے جو اس فلم کے اندر بتائی گئی ہے۔ اس بے حیائی پر راضی ہو کر کے رو رہے ہو، اور یہاں اللہ نے اتنی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی اس نعمت پر رونا نہیں آیا، کبھی اس نعمت کے ملنے پر شکرانے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرما دے۔ اسی